الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداءً واقترأهم على مشيته اقتراءً ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد وطلة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی والعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلوات ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے درود بھیجیں دعائے صحت کے سلسلے میں ہم دعا گو ہیں جناب حسین ساجوانی صاحب کی والدہ کے لیے ہمارے مشفق صدر صاحب ایک اور نوجوان بچہ کراچی میں علیل ہے اون رضا اس کے لیے اور جو مومنین بیمار ہیں پروردگار عالم سے ہم دعا گو ہیں کہ خدا بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد مومنین آپ سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیے محمد و آل محمد صلوات ایک مرتبہ پھر ہم عشرہ اربعین میں ذکر سید الشہداء ذکر اہل بیت کے تصدق میں ایک دوسرے سے ملاقی ہیں رہتی دنیا تک جب تک خدا کا وعدہ انسان نہ ہو مخلوقات ارضی نہ رہے لیکن اس ذکر کی بقا اس ذکر کا دوام پروردگار کا ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو ذات واجب کے ساتھ ہی ہے اور ذات واجب چونکہ ہمیشہ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے اس لیے جس چیز کا وعدہ خدا کر لے اور جس چیز کی ضمانت دے دے گویا اللہ نے
اپنی ہی طرح کی ہمیشگی اس کو عطا کر دی۔ لوگ آئے اور چلے گئے، جب سے زمین پر حبوط آدم ہوا ہے، آنے والے آئے اور گئے، لیکن کس کا ذکر باقی رہا، کس کا ذکر زندہ رہا، کس کے ذکر پر لوگوں کی سماعتیں متوجہ ہوئیں، اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ کس کا تذکرہ فیض رساں ہے، کس کے تذکرے سے انسانیت کو نفع پہنچ رہا ہے، کس کے ذکر سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جب تک فائدہ پہنچتا رہے گا، قرآن کا یہ وعدہ کہ اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جس چیز میں انسانیت کے لیے نفع ہے اسے تو ہم زمین پہ باقی رکھتے ہیں، اسے اللہ نے زمین پہ باقی رکھا ہوا ہے۔ تو بقا یقیناً اس نفع کے ساتھ ہے، اور ایسا نفع ہے کہ جو ابدی ہے، ذکر میں بھی ہے اور تعصی میں بھی ہے۔ اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ آل محمد کی شخصیت کی تعصی میں بھی نفع ہے اور ذکر میں بھی نفع ہے۔ تعصی میں کردار بنتا ہے، ذکر میں عقبہ بنتی ہے۔ یہ اہل بیت کی شخصیت ہے، اور اسی لیے وہ پروردگار جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا، تمہیدی تقریر ہے، اپنے عنوان کا تعارف کرا رہا ہوں اس عشرے کے لیے، وہ پروردگار جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، نبیوں پر نبی بھیجے، رسولوں پر رسول بھیجے، ہادیوں پر ہادی بھیجے، پیغمبروں کے بعد پیغمبر آئے، لیکن انسان سدھر کے نہ دیا۔ دیکھیے ضرورت ہدایت ختم ہو جاتی تو ہادی کا آنا بند ہو جاتا۔ ہادی کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ ضرورت ہدایت باقی ہے، اور جب تک ہادی رہے گا ضرورت ہدایت رہے گی۔ اگر اللہ نے سلسلہ ہدایت کو بند کر دیا ہوتا تو ہم بھی مان لیتے کہ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ نبوتوں کے بعد بھی ضرورت ہدایت باقی رہی، رسالتوں کے بعد بھی ضرورت ہدایت باقی رہی، حد ہو گئی کہ قرآن آنے کے بعد بھی ضرورت ہدایت باقی رہی، کتاب آنے کے بعد بھی ہادی کی ضرورت باقی رہی، اس لیے کہ انسان کی ایک سرشت ہے، انسان کی ایک نفسیات ہے، اور خلق کرنے والا بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنی مخلوق کو کس سرشت پہ خلق کیا ہے۔ دیکھیے انسان سن کر کم سمجھتا ہے، دیکھ کر زیادہ سمجھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس سرشت پہ پیدا کیا ہے کہ انسان سن کے کم سمجھتا ہے، دیکھ کے زیادہ سمجھتا ہے، پڑھ کے کم سمجھتا ہے، دیکھ کے زیادہ سمجھتا ہے۔ اللہ نے ہادی اس لیے بھیجے، اسی لیے مقام ہدایت پر کتابوں کی تعداد کم ہے، رسولوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے کہ کتاب پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے، رسول کو دیکھا جاتا ہے، رسول کے عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ ساری مثالیں اس لیے قائم کی کہ دیکھو ایک کے کردار کو دیکھو، دوسرے کے کردار کو دیکھو، اگر انبیاء سمجھ میں آ رہے ہیں تو ٹھیک، نبوت سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ بھی نہ سمجھے اور انسان یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا کہ ہمارے ہی جیسا تو ہے، تو بس اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، ساری تاریخ مل کر، توجہ کیجئے گا، ساری تاریخ مل کر رسولوں تک کی منزل پہ تو یہ کہہ سکی کہ ہمارے جیسا ہے۔ انکار عصمت کے باوجود کوئی علی اور اولاد علی میں ائمہ کے لیے یہ نہ کہہ سکا کہ ہمارے جیسے ہیں۔ کہہ نہیں پائے، کیوں نہیں کہہ پائے؟ کبھی صرف اس پر سوچئے گا کہ کیوں نہیں کہہ پائے۔ آخر اسی معاشرے میں علی بھی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، شاہراہوں پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اسی معاشرے میں رسول کو تو کہا گیا کہ ہم جیسا ہے۔
علی کی عظمتوں سے انکار ضرور ہوا. دیکھیے رسول کی ساری عظمتیں تسلیم مگر رسول ہم جیسا. علی کی کوئی عظمت تسلیم نہیں مگر علی ہم جیسا نہیں ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. تاریخ میں کوئی جھوٹے سے جھوٹا راوی بھی ہے نہ لکھ سکا کہ علی ہم جیسے. کیوں؟ آخر ایسی کیا بات ہے علی میں؟ علی میں ایسا کون سا کمال ہے کہ علی ہم جیسے نہ ہو سکے؟ میں جملے کو پلٹ دوں بات واضح ہو جائے گی. اب بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ علی ہم جیسے نہیں ہیں. دیکھیے دنیا رسول جیسی بننے کی کوشش کرتی رہی تو دعوے کرتی رہی، اس لیے کہ رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا. تو رسول نے معاشرے میں ایسی زندگی گزاری کہ ہر ایک اس کے مطابق زندگی گزار لے. علی کے لیے کچھ فرائض ایسے رکھے گئے تھے کہ جو سطح انسانیت سے عام آدمی کی سطح سے مختلف تھے. بات یہ نہیں ہے کہ علی ہم جیسا نہیں ہے، بات یہ ہے لوگوں نے بہت کوشش کی لوگ علی جیسے نہ ہو سکے. دنیا نے بڑی کوشش کی. لوگ علی جیسے نہ ہو سکے. ایک کردار دکھا دیجئے مجھے تاریخ اسلامی میں، معصومین سے ہٹ کر، اہل بیت کے گھرانے سے ہٹ کر، بنی ہاشم کو چھوڑ کر، ایک کردار دکھا دیجئے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کردار یہ دعویٰ کرے کہ میں تاسی علی میں کامل ہوں. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں تاسی علی میں کامل ہوں. میں نے علی کی شخصیت کو، علی کی سیرت کو اوڑھ لیا. اچھا خود نہ کہہ سکے کوئی اور اس کے لیے کہہ سکے کہ انہوں نے علی کی سیرت کو اوڑھ لیا، ایسے علی کو اپنایا کہ علی جیسے ہو گئے. بھئی کسی اور کے لیے کیسے ہوگا جو علی کی بزم میں بیٹھنے والے ہیں؟ میسم، کمائل، رشید حجری، حجر ابن عدی، ان کے لیے بھی تاریخ نے بڑے بڑے اوصاف لکھے، لیکن یہ ہمت کسی مورخ کی نہیں ہوئی کہ کوئی یہ لکھ دے یہ علی جیسے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے کبھی خود بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علی جیسے ہیں. علی کے اتنے قریب رہے، علی کو اوڑھ لیا انہوں نے. اس سے زیادہ اچھا اردو کا محاورہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، نہ استعمال کر سکتا ہوں. علی کی سیرت کو اوڑھ لیا مالک اشتر نے، علی کی سیرت کو اوڑھ لیا میسم نے، علی کی سیرت کو اوڑھ لیا کمائل نے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایسا نہیں ہے جس کے لیے تاریخ یہ لکھ سکے کہ علی جیسے ہو گئے. اس کے معنی یہ ہے کہ بندہ کسی بھی مقام تک پہنچے، اللہ نے مقام علی پہ ایک روک لگائی ہے، ایک حد بنائی ہے کہ انتہائی کوشش کے باوجود کوئی علی جیسا نہیں ہو پاتا، الا یہ کہ علی خود اپنے جیسا کسی کو بنانے کی سند دے دیں. یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے، آنے والی تقریروں میں اس کی وضاحت کریں گے. دیکھیے بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، الا یہ کہ علی خود یہ سند دے دیں کہ میں نے تجھے اپنے جیسا بنا لیا، اور یہ سند کل ایک کے لیے ہے. علی کی غلامی میں آنے والوں، علی کے اصحاب میں رہنے والوں میں کسی کے لیے یہ سند موجود نہیں ہے، کل ایک کے لیے ہے جس کے نام اپنے خط میں علی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے اپنے جیسا بنا لیا. وہ بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے. پہلے یہ عرض کروں گا کہ کوئی علی جیسا بن نہیں سکتا جب تک علی اپنے جیسا خود نہ بنائے. کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے تجھے اپنے جیسا بنا لیا. یہ اپنے جیسا بنا لیا کے معنی کیا؟ تو میرے جیسا ہو گیا نہیں، میں نے تجھے بنا لیا. اور جب میں نے تجھے بنا لیا تو کیا اسے امامت دے دی؟ کیا اسے عصمت دے دی؟ کیا اسے ولایت دے دی؟ نہیں، کوئی الہی عہدہ نہیں دیا. سیرت ایسی ہو گئی
کردار ایسا ہو گیا کہ علی نے کہا کہ میں نے تجھے اپنے جیسا بنا لیا، اور یہ علی کا اختیار ہے، یہ صرف ایک کے لیے ہے کہ میں نے تجھے اپنے جیسا بنا لیا، اور اس کے ساتھ ایک جملہ اور رکھا ہوا ہے، اے قمبر تو نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا، تو نے اپنے نفس کو میرے حوالے کر دیا تو میں نے تجھے اپنے جیسا بنا لیا۔ یہ ہے پورا جملہ۔ اب یہاں سے عدل علی بھی معلوم ہو گیا، جس پہ آنے والی تقریروں میں گفتگو ہوگی، کہ عدل علی یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو کامل طور پر علی کے حوالے کر دے، جس کے اپنے نفس میں نہ اپنی کوئی رائے ہو، نہ اپنی کوئی تمنا ہو، نہ اپنی کوئی خواہش ہو، نہ اپنی کوئی مرضی ہو۔ علی نے یہ عدل کیا کہ تو نے اپنے نفس کو میرے حوالے کیا، میں نے تجھے اپنے جیسا بنا لیا۔ یہ سند صرف قمبر کے لیے ہے۔ دل چاہتا ہے ایک جملہ کہنے کو، علی جیسے بندے کا عدل تو ایسا ہو، اور خدا جیسے معبود کا عدل کیا ہوگا؟ کوئی علی کے حوالے اپنا نفس کرے تو علی اسے اپنے جیسا بنا لے، اور جو خدا کے حوالے اپنا نفس کر دے ایسا بنا لیا تو ٹھیک ہے۔ تاریخ اگر بڑھ کے یہ کہے کہ کوئی خدا جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم متفق ہیں تاریخ کے ساتھ۔ اب میرا وہ جملہ یاد رکھیے کہ کوئی علی جیسا نہیں ہو سکتا الا یہ کہ علی خود اپنے جیسا نہ بنا لے۔ ہم متفق ہیں اس بات سے کہ اگر کوئی تاریخ میں بڑھ کر یہ کہے کہ کوئی خدا جیسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا، بندہ خدا جیسا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن اختیار الہی کی تردید تو نہ کرو۔ جب کوئی اپنا نفس خدا کے حوالے کر دے تو خدا کو تو یہ اختیار ہے کہ اسے اپنے جیسا بنا لے۔ اور جب خدا اپنے جیسا بنا لے تو پھر دیکھو کہ قمبر کو علی نے کیا اختیار دے دیا، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے علی کو کیا اختیار دے دیا۔ یہ تو نفس کے سودے ہیں، یہ تو نفس کے سودے۔ اچھا، آپ بہت سنا ہوگا، تاریخ کے اعتبار سے مجھے حیات قمبر مل جاتی ہے، بہت سی کتابیں لکھی گئی، لیکن خدا کی قسم کسی تاریخ نے حیات قمبر لکھتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ کتنی عبادت کرتے تھے۔ نہیں کرتے تھے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کتنی عبادت کرتے تھے یہ کسی نے نہیں بتایا۔ کتنے تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے یہ کسی نے نہیں بتایا۔ سال میں کتنے روزے رکھتے تھے یہ کسی نے نہیں بتایا۔ جو کچھ کرتے تھے قمبر تاریخ کے سامنے نہیں آ سکا۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں آ سکا۔ دو میں سے ایک بات ہے، یا تو دیکھنے والے کو عمل قمبر نظر نہ آیا، ایک بات، یا قمبر نے اپنے عمل پہ خود پردہ ڈال دیا، یہ زیادہ نازک بات ہے، یا قمبر نے اپنے عمل کو خود چھپا لیا۔ ارے علی کے قریب رہا ہے قمبر، قمبر جانتا ہے کہ عبادت کے اظہار میں تقویٰ نہیں ہے، پردے میں تقویٰ ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، عبادتوں کے پردے میں تقویٰ ہے، عبادت میں تقویٰ نہیں ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ میں علی کا قول ہے کہ جب پوچھا گیا زہد کیا ہے، آپ نے کہا خدا کی بارگاہ میں عبادت کا ظاہر کرنا زہد نہیں ہے، چھپانا زہد ہے۔ ہمارے یہاں زہد کیا ہوتا ہے؟ جو جتنی عبادت کو ظاہر کرے گا وہ اتنا زیادہ زاہد ہے۔ علی تعریف کر رہے ہیں کہ عبادتوں کا چھپانا زہد ہے، تو قمبر زاہد تو ہے لیکن زہد تاریخ نوٹ نہ کر سکی، تاریخ یہ نہیں بتا سکی کہ کتنی عبادتیں، اچھا تاریخ یہ بھی نہیں بتا سکی کہ کتنی خیرات ہے،
کتنا صدقہ دیا، کتنی دولت لٹائی. ہم علی کے غلامی میں رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ملا ہوگا. ساری زندگی نہیں ملا تو پچھلے عشرے کی ایک مجلس سے جملہ جوڑ دوں کہ ساری زندگی نہیں ملا تو وہ ایک مرتبہ 400 اونٹ تو ملے تھے. اور قمبر کا کمال دیکھیے، ہائے ہائے خدا کی قسم جملہ آ گیا، محفوظ کر لیجئے گا. قمبر کا کمال دیکھیے کہ 400 اونٹ مل رہے تھے. ایک قمبر اس موقع پہ علی سے خود لیتے سوال کر کے اور پھر اپنی سخاوت دکھا دیتے. قمبر نے اپنی سخاوت پہ پردہ ڈال دیا، علی کے ساتھ ہو گئے، علی کے ساتھ آ گئے. ایسا غلام ہو کہ جو اپنی خصوصیات پہ پردہ ڈال دے. یہ کس سے سیکھا ہے قمبر تو نے؟ یہ کس سے سیکھا کہ اپنے کمال کو چھپا لو؟ کہ میں نے اپنے مولا سے سیکھا. قمبر کیسے سیکھا؟ کہ تمہیں کیا معلوم، میں نے سنا تھا کہ بچپن میں علی جب کعبے میں پیدا ہوئے تھے وہ عالم شیرخواری، تو علی نے قرآن کی تلاوت کی تھی، تو مجھے بھی معلوم ہے کہ علم علی کیا ہے. سلونی کا دعویٰ کرنے والا علی میں بھی جانتا ہوں، میں ساتھ رہا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ علی کا علم کیا ہے اور میں علی کے علم کا عارف ہوں. لیکن میں نے عجیب بات دیکھی. قمبر تو نے وہ کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ علی جب مسند اقتدار پر آئے تو علی نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں سلونی کے دعوے کے بعد ایک جملہ کہہ دیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ھذا صفت العلم ھذا لعاب رسول اللہ. یہ میں نے علی سے سیکھا ہے کہ کمال اپنا ہو لکھوا دو بڑے کے نام، لکھواؤ کسی بزرگ کے نام. علی نے سارا علم پیغمبر کے نام لکھوایا. میں اشارے کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، اپنے عنوان کا تعارف بھی کرا دوں گا اور تفصیل کل سے انشاءاللہ شروع ہوگی. بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد. نہ قمبر موضوع ہے نہ قمبر کی حیات موضوع ہے. اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت بات شروع ہو گئی. آج انسان جب اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے، چاہے دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، جب لوگ بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس بچے کو کردار سکھاتے ہیں اور معاشرے کی ایسی شخصیتیں سکھائی جاتی ہیں، ان کا کردار بیان کیا جاتا ہے کہ بچہ اسے قبول کر لے اور اس سے متاثر ہو جائے. یہ جو تاثر بچے پر ہوتا ہے، چونکہ اللہ خالق ہے انسان کی نفسیات کا، اس لیے پروردگار جانتا ہے کہ یہ تاثر بڑا گہرا ہوتا ہے. اتنا گہرا تاثر ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے یہی کام کیا. سر سید احمد خان نے اس ایک نظریے کی بنیاد پر ایک جگہ پر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی تفسیر میں انہوں نے یہ لکھا کہ آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور انبیاء کا جتنا ذکر قرآن نے کیا ہے یہ حقیقت نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، میں اپنے موضوع کا تعارف کرا رہا ہوں. یہ حقیقت نہیں ہے. تو اب جب کسی نظریے کی تردید کی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ اگر کہا جائے یہ نہیں تو بتایا جائے کہ یہاں پہ کیا ہے. سر سید نے کہا یہ تمثیلیں ہیں، اللہ نے قصے بنا کر سنائے ہیں، تفسیر قرآن میں موجود ہے، اور اس لیے سنائے ہیں تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں. انہوں نے بات ایک حد تک صحیح کہی، اس کے آگے غلط کہی. بات بنیاد میں صحیح تھی، آگے جا کر غلط ہو گئی. یہ صحیح تھا کہ اللہ نے سیکھنے کے لیے یہ مثالیں قائم کی تھیں، لیکن پروردگار کی مثال تھی، تمثیل نہیں تھی. توجہ کیجیے، مثال میں اور تمثیل میں فرق ہوتا ہے. مثال ہوتی ہے، تمثیل بنائی جاتی ہے. اسی لیے تمثیل کا انگریزی ترجمہ ڈرامہ ہے، اس لیے کہ ڈرامہ بنایا جاتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا. لیکن قصے کا انگریزی ترجمہ ڈرامہ نہیں ہے، اس لیے کہ قصہ حقیقت میں ہوتا ہے.
ذرا سی ادبیت آ گئی. حقیقت میں جو چیز ہے وہ ہے مثال. مثال ہوگی، مثال بنائی نہیں جائے گی. مثال کہیں نہ کہیں معاشرے میں موجود ہے. جیسے اب اس میں دو چیزیں ہیں. آپ کیا تمثیل کی بہت بڑی مثال، تمثیل کی مثال مولانا روم اور شیخ سعدی ہیں. جنہوں نے مولانا روم کو پڑھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ مولانا روم نے بعض حکایتیں بیان کی ہیں. اس کے بارے میں فارسی ادب کے کہنے والوں کا، نظریہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ مولانا روم نے جو حکایتیں بیان کی ہیں وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ بنائی ہوئی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. مولانا روم نے اگر بہت غور سے پڑھا جائے مثنوی مولوی، ہشت قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مولوی مانوی، مولانا روم کی مثنوی اگر اسے بنظر غائر پڑھا جائے تو پتا چلتا ہے شیخ سعدی کیا تو حکایت ہے، بنی ہوئی ہے. لیکن مولانا روم نے یہ کیا ہے کہ ایک معاشرے ہی کی مثال کو اٹھایا ہے اور اسے کسی اور تمثیل سے سمجھایا ہے. سر سید نے کہا کہ قرآن مجید کے کردار اصلی نہیں ہے. اس کو ذرا سا غور کر لیجئے گا. قرآن مجید کے کردار اصلی نہیں ہے بلکہ تمثیلی ہیں. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے کردار تمثیلی نہیں ہیں، مثالی ہیں. مثالی میں اور تمثیلی میں فرق ہے. تقریر وہاں روکی ہے. مثالی میں اور تمثیلی میں فرق ہے. اگر قرآن کے کردار تمثیلی ہوتے تو آدم کا کوئی وجود نہ ہوتا، نوح کا کوئی وجود نہ ہوتا، ابراہیم کا کوئی وجود نہ ہوتا. اور یہی سر سید اس بات کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو انبیاء کے معجزے بیان ہوتے ہیں یہ بھی تمثیل ہے، ایسا ہوا نہیں حقیقت میں، بلکہ اللہ نے صرف بتایا ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے کردار کے لیے سیرت بتائی ہے تو سمجھ میں آتا سیکھنے کے لیے بتائیے، لیکن اگر معجزے بتائیں تو معجزوں میں کیا سیکھے گا انسان؟ خود معجزے اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن کے کردار تمثیلی نہیں ہیں، مثالی ہیں. اب یہ مثالی میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ ذرا سا رک جائیے اور دیکھ لیجئے. قرآن مجید میں آیتیں موجود، سورہ تحریم جہاں پہ ختم ہونے لگتا ہے ضرب اللہ مثلا. اچھا یہ ضرب اللہ مثلا یاد رکھیے گا قرآن مجید کا، یہ تو اتنے تواتر کے ساتھ آیا ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے، اللہ مثال بیان کرتا ہے. اور وہ ایک آیت جو میں نے پچھلے اشرے میں پڑھی، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ شجرۃ کطیبۃ، اللہ مثال بیان کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال بیان کرتا ہے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کرتا ہے. یہیں سے بعض مفسرین کو دھوکا ہوا کہ نوح اور لوط کی بیویاں اور خود وہ نبی اصلی کردار نہ تھے بلکہ مثال تھی. میں اس بات کو بالکل واضح کر دوں کہ تمثیل بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثال بات کو پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. تمثیل میں اور مثال میں فرق ہے. مثال سے آپ کو کہیں پہنچایا جا رہا ہے، تمثیل سے صرف سمجھایا جا رہا ہے، تمثیل سے کہیں پہنچایا نہیں جا رہا. مثال عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو کسی منزل کا پتہ بتا رہی ہو. جب تک وہ پتہ بتاتی رہے گی مثال رہے گی، جب وہ پتہ بتانا چھوڑ دے گی مثال نہیں رہے گی. مثال اللہ نے دی ہی اس لیے، چاہے وہ کردار کی ہو چاہے واقعے کی ہو. اگر واقعہ مثال میں آیا ہے تو واقعے کا پتہ بتائے گا، اگر کردار مثال میں آیا ہے تو کردار کا پتہ بتائے گا. مثلا یہیں پہ رک جائیے. نوح مثال قرآن کہہ رہا ہے، آدم مثال، تو اب ان سے متعلق ہر چیز مثال. مثال کے کیا معنی ہوئے کہ اب نوح کا سفینہ بھی مثال ہے، اور جب مثال ہے تو مثال پتہ بتائے گا کسی اور سفینے کی، سفینہ سفینے تک پہنچائے گا. دیکھیں میں کیسے بتاؤں. ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں ایک زمان، ابھی بہت ماضی قریب کی بات ہے کہ یہ ہوا کہ جناب رول ماڈل قائم کیے جائیں اور بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ مسجد ہے تو ایسی مسجد بناؤ. حسین ساجوانی صاحب اس امام بارگاہ کے لیے ممبر بنوانا چاہتے ہیں بڑھئی سے. بڑھئی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ممبر کیسے بنے گا.
حسین صاحب نے ایک چاندی کا ممبر چھوٹا سا اس کے سامنے رکھا اور اس چاندی کے ممبر کو سامنے رکھ کر کہا کہ دیکھو یہ چاندی کا ممبر ہے، ایسا بنے گا۔ وہ پہلی مرتبہ لکڑی کا کام وہ کرتا ہے، ممبر نہیں بناتا۔ دیکھیے ہر بڑھائی ممبر نہیں بنا سکتا، جو ممبر سے واقف ہوگا وہی ممبر بنا سکتا ہے، تو ممبر سے واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ جو چاندی کا ممبر چھوٹا سا رکھا گیا ہے، یہ مثال ہے اس ممبر کے لیے۔ یہ بہت قیمتی ہے، توجہ کیجئے گا، یہ چاندی کا ممبر بہت قیمتی ہے۔ یہ اتنا قیمتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیمت میں اس سے زیادہ ہو، چاندی کا ہے یا سونے کا ہے تو قیمت میں زیادہ ہو۔ یہ لکڑی کا ہے، اس کی ویلیو کم ہے، اس کی قیمت کم ہے، لیکن وہ مثال ہے، یہ اصل ہے۔ اس لیے کہ اس پہ بیٹھا نہیں جا سکتا، اس پہ بیٹھا جا سکتا ہے، اس پہ خطاب نہیں ہو سکتا، اس پہ خطاب ہو سکتا ہے، وہ مجلس میں نہیں رکھا جا سکتا، یہ رکھا جا سکتا ہے، وہ سمجھانے کے لیے، کسی منزل تک پہنچانے کے لیے یہ اصل ہے، اس تک پہنچانا ہے۔ ممبر سے ممبر تک ایک مثال، ایک اصل۔ اللہ اگر واقعہ قرآن میں رکھے تو واقعے تک پہنچا رہا ہے، اللہ اگر کردار قرآن میں رکھے تو کردار تک پہنچا رہا ہے، اللہ اگر شے قرآن میں رکھے تو شے تک پہنچا رہا ہے۔ سفینہ نوح مثال ہے تو اس کے معنی ہے کہ خدا کسی اور سفینے تک پہنچا رہا ہے۔ سفینہ نوح مثال ہے، عصائے موسیٰ مثال ہے۔ اب آپ کہیں گے عصائے موسیٰ سے کسی اور عصا تک کیسے عصائے موسیٰ مثال ہے، خدا کی قسم مثال ہے۔ مثال اس لیے رکھی ہے کہ نبی کے دور میں سمجھ لو کہ یہ عصا کیا ہے، تمثیل نہیں ہے، یعنی من گھڑت نہیں ہے، گڑا نہیں گیا ہے، بلکہ مثال دی گئی ہے عصا کی، تاکہ کسی اور ایسی ہی چیز تک پہنچایا جائے۔ پتہ کیسے چلے کہ ایسی کوئی اور چیز کیا ہے؟ لکڑی کا ہے مگر اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اندر اعجاز ہے، اس کی قامت، اس عصا کی قامت 3 گز ہے، لیکن موسیٰ جب اسے نبوت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ 9 گز کا ہو جاتا ہے۔ مثال ہے نا، تو اب کوئی ایسی چیز تلاش کرو جو اس کے لیے عصائے موسیٰ مثال بنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہوگی۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں، وہ کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے۔ نوح اور لوط کی بیویاں مثال ہیں، آسیہ فرعون کی بیوی مثال ہے، مریم عیسیٰ کی ماں مثال ہے۔ قرآن کہہ رہا یہ ساری مثالیں کسی کا پتہ بتا رہی ہیں۔ یہ ساری مثالیں کسی کا پتہ بتا رہی ہیں، اور پتہ اس لیے بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے تمہیں دکھا دیا، اب ایسا بنے گا، کردار ہوگا تو ایسا، واقعہ ہوگا تو ایسا، سیرت ہوگی تو ایسی۔ 2 حدیثیں، ایک فقہ کی ایک عقیدے کی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر نے کہا نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو، جیسی میں تم سے کہوں نہیں، جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ اس کے معنی میری نماز تمہاری نماز کے لیے مثال بنے گی، تم دیکھو گے تو ویسا ہی پڑھو گے، تو مثال کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن نے کردار پڑھائے نہیں ہیں، دکھائے ہیں۔ قرآن مجید نے کردار، اور آنے والی تقریروں میں عرض کروں گا کہ قرآن کردار کیسے دکھاتا ہے۔ قرآن ایسا منظر کھینچتا ہے کہ کردار سامنے آ جاتا ہے، اور جب کردار قرآن دکھا رہا ہے تو دیکھو یہ کردار تمہیں سمجھائے گا۔ پیغمبر نے کہا جیسی مجھے نماز پڑھتے دیکھو، وہاں قرآن نے کیا کہا؟ نوح کا سفینہ، تو پیغمبر نے ویسا ہی لفظ حدیث میں رکھا، مثلو اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ یہاں لفظ مثال رکھ کر بتایا کہ اس مثال نے اس اصل تک پہنچایا ہے۔ تو اب قیامت تک قرآن مجید انسان کے ذہن کا خالق ہے پروردگار، وہ جانتا ہے کہ یہ مثالوں کے بغیر نہیں سیکھ سکتا۔
آدم کا رجوع مثال ہے، نوح کا گریہ اور نوحہ مثال ہے، ابراہیم کا یقین مثال ہے، جتنی انبیاء کی خصوصیتیں، موسیٰ کی ہیبت مثال ہے، اور عرض کریں گے آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ کہ کون سی مثال کس طرف رجوع کرتی ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے اس لفظ کو صرف کیا ہے، یہ مثال، یہ مثال۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا اچھوں کے لیے بھی مثال ہے ہمارے پاس، اور بروں کے لیے بھی مثال ہے۔ اب یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ اچھوں کے لیے مثال ہے کہ وہ تعصی کریں، بروں کے لیے مثال میں کیا معنی ہے؟ کیا پروردگار برائی سکھا رہا ہے؟ نہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ اگر برائی کہیں دیکھنا تو سمجھ لینا کہ پہلے کوئی مثال موجود ہے جس کی تعصی ہو رہی ہے۔ ذرا سی ٹیکنیکل تقریر آج کی ہے اور وہ کسی خاص وجہ سے ہے۔ اگر کہیں برائی دیکھنا تو سمجھ لینا کہ پہلے سے کہیں کوئی مثال موجود ہے، اگر کوئی اچھائی دیکھنا تو پھر سمجھ لینا۔ ایک اور مثال میں ہی کہہ دوں، تفصیل تو بعد میں۔ قرآن مجید کا حکم حضرت موسیٰ کے زمانے میں، دیکھو یہ داخل ہو رہے ہیں شہر میں، ان سے کہو کہ یہ دروازہ ہے اور اس دروازے کا نام ہے باب حتہ، باب حتہ دروازے کا نام ہے، اور ان سے کہو کہ یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو دروازے میں۔ سجدہ، اب یہ آدمی سجدہ کرے گا یا چلے گا؟ قرآن کا حکم دیکھیے کہ سجدے کی حالت میں ہو اور آگے بڑھو، تاکہ دروازے میں داخل ہو تو سر جھکے ہوئے ہو، حالت سجدہ میں ہو۔ اور دیکھو حتہ حتہ کہتے جانا، حتہ کے معنی ہے مغفرت، بخشش، عفو، درگزر۔ قوم ایسی بھوکی تھی کہ اس نے حتہ کہنے کے بجائے پیٹ پھیر لی، دروازے کی طرف کی پشت، سجدہ تو کیا مگر الٹا، اور الٹا سجدہ کر کے نبی کا حکم نہیں مانا، اور بجائے حتہ حتہ کہنے لگے ہنتا ہنتا، اور ہنتا کہتے ہیں گندم کو، یعنی بھوک اتنی لگی تھی کہ گندم مانگ رہے تھے۔ ایک طرف دروازہ تھا، ایک طرف پیٹ تھا۔ قرآن نے مثال رکھی، ایک طرف دروازہ ہے، ایک طرف پیٹ ہے۔ ساری قوم کو پیٹ یاد رہا، دروازہ بھول گئی۔ دروازے میں بخشش تھی، پیٹ کے لیے گندم تھا۔ اب اگر جس کو بخشش چاہیے وہ دروازے کی مثال یاد رکھے، جس کو پیٹ کی آگ بجھانا ہے وہ گندم کو یاد رکھے۔ حتہ میں مغفرت تھی، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ مثال۔ تو قوم موسیٰ کی مثال کا ہم کیا کریں؟ تو خدا کی قسم کچھ نہ کر سکتے تھے اگر نبی نہ کہتا نام مدینۃ العلم وعلی بابھا، دروازہ بنا کے بتایا وہیں نہیں تھا، یہاں بھی ہے۔ دیکھیے لفظ مثال میم سے الف لام، مثل، مثل، مثال، عربی میں اس کا صحیح ترین ترجمہ ہے جیسا، بالکل صحیح ترین ترجمہ ہے جیسا۔ اردو کا جیسا، عربی کا مثال، اس لیے جیسا سے تقریر شروع ہوئی تھی تاکہ میں یہ بتاؤں کہ مثال کے کیا معنی ہے۔ وہ دروازہ مثال، کسی دروازے کا پتہ بتانا ہے۔ ہر مثال کوئی جگہ بتا رہی ہے، کوئی پتہ۔ تاریخ انبیاء کی جتنی مثالیں، ایک تو ایسا رخ ہے کہ جس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا گیا کہ وہ مثال ہے، وہ مثال ہے۔ اور وہ اس لیے مثال ہے کہ سر سید نے جب یہ کہا کہ تمثیل ہے
تو تمثیل کی وجہ سے قربانی ابراہیم صفر ہو گئی. قربانی ابراہیم کو تمثیل مان لیں گے تو صفر ہو جائے گی, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, حالانکہ بیٹا ذبیح ہے. کبھی ابھی ایک عجیب رخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کبھی صرف اس بات پہ سوچئے گا کہ قرآن مجید نے سورہ صافات میں جب یہ کہا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ, ارادہ الہی آیت میں صاف موجود ہے کہ خواب یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, کر چکا ہوں نہیں, یعنی اللہ کو اس سے زیادہ منظور ہی نہیں تھا. تو پھر قربانی کے کیا معنی ہوئے؟ ہاں یہی قدرت بتانا چاہتی تھی, اس سے زیادہ ہم نے تم سے طلب نہیں کیا, صرف چھری رکھ دینا تاکہ آنے والے زمانے کے لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا ہو کہ قربانی دے سکیں. مثال ہے, مثال کہ باپ اپنے ہاتھ سے چھری رکھے بیٹے کے گلے پر اگلے وقتوں کے لیے حوصلہ. تو اب حوصلہ اگر کوئی, توجہ کیجئے گا, حوصلہ اگر کوئی دکھایا جائے تو ابراہیم کی مثال میں موجود ہے, لیکن اس حوصلے کے باوجود یہ بات ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی ہے, پیروں میں رسی باندھی گئی ہے, لیکن جہاں مثال ہے وہاں کوئی نہ کوئی اصل ہوگی. مثال میں آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, مثال میں پیروں پہ رسی بندھی ہے. مکے والوں کی دشمنی ایسی تھی کہ یقین ہوتا تھا کہ صبح کو محمد زندہ نہیں اٹھیں گے. تو اب جو بستر پہ سوئے گا اس کی جان حتماً جا چکی ہے, جا رہی نہیں ہے, لیکن یہاں بستر پر لٹانے کے باوجود ابو طالب نے نہ آنکھوں پہ پٹی باندھی, نہ دل میں خوف محسوس کیا. وہ مثال ہے, یہ اصل ہے. یہ ساری مثالیں قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ بہت تفصیل کے ساتھ دیکھتے چلے جائیے. انبیاء مثال, لیکن جتنی مثالیں ہیں ان میں سے کوئی مثال ایسی نہیں ہے, توجہ, ان میں سے کوئی مثال ایسی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ مثل اعلیٰ ہے. مثالیں ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک, سب مثال ہے, مثل اعلیٰ نہیں ہے. مثال ہے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, ہم نے اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہماری نعمت تم پر اور تمہاری ماں پر ہوئی اور تم گہوارے میں بولے ازیتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا, اور تم گہوارے میں بولے اذ علمتک الکتاب والحکمہ والتورات والانجیل, اور ہم نے جب تمہیں کتاب, حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. ان آیتوں کی تفصیل آئے گی آگے. استخلق من الطین کہیئۃ الطیر, اور جب تم نے مٹی سے پرندہ بنایا اور اس میں روح پھونک دی, مٹی سے پرندہ بنایا, اسے زندہ کر دیا, اور وہ بھی ہمارے اذن سے زندہ کیا. مثال ہے نا. عیسیٰ کی مثال موجود ہے کہ مردے کو زندہ کرتے ہیں. یہ ساری انبیاء کی جتنی مثالیں ہیں کہیں نہ کہیں جا کے اس کی اصل ڈھونڈنا پڑے گی. جو قرآن پڑھ کر مثال پہ رک جائے وہ قرآن کے معنی تک نہیں پہنچا. جو قرآن پڑھ کر مثال پہ رک جائے وہ قرآن کے معنی تک نہیں پہنچا. اس کو بالکل اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ باہر سی ڈی کا سٹال لگا ہوا ہے, تقریر ختم ہونے جا رہی ہے, باہر سی ڈی کا سٹال لگا ہوا ہے, اس پر جو سٹال پہ سی ڈی رکھ کے بیٹھے ہیں انہوں نے ٹی وی پر ایک سی ڈی چلائی ہوئی ہے مجلس کی. آپ نے اسے سنا, 2 جملے آپ نے اس کے سنے, اور وہ جو سی ڈی لگائی گئی ہے وہ وہاں دیکھنے کے لیے نہیں لگائی گئی ہے. اسٹال پہ مجلس نہیں ہو رہی ہے, سی ڈی بک رہی ہے. اسٹال پر مجلس منعقد نہیں کی گئی ہے لیکن مجلس چل رہی ہے سی ڈی پر. سی ڈی بیچنے کے لیے وہ مثال دکھائی جا رہی ہے آپ کو. اگر آپ وہیں پہ رک گئے اور جتنا سنا اور وہاں سے گھر گئے, ہم نے مجلس سن لی تو مانی گئے, کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا کہ پڑھنے والے نے 1 گھنٹے کیا پڑھا. اگر آپ کو مجلس سننا ہے
تو وہاں سے آپ کو پیسے دے کر وہ سی ڈی لے کر پھر سننا پڑے گی. یعنی 1 گھنٹے وہ جو آپ خریدیں گے وہ اصل ہوگی، جو چل رہی تھی وہ مثال تھی. حالانکہ وہ بھی سی ڈی ہے، یہ بھی سی ڈی ہے. اسی طرح اللہ نے مثالیں انبیاء کی رکھی ہیں تاکہ آپ کو نمونہ دکھایا جائے کسی منزل تک پہنچنے کا. یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں مگر مثال اعلیٰ نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے مثل اعلیٰ. مثل اعلیٰ خدا ہی کے لیے ہے، زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی. مثل اعلیٰ پروردگار کے لیے، یہ لام کی وضاحت آنے والی تقریروں میں، لہو اسی کے لیے ہے مثل اعلیٰ. اور صرف اس کے لیے یہاں تک نہیں کہا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، اس کے لیے ایک مثل اعلیٰ ہے. اب قرآن سے کوئی پوچھے کہ وہ مثل اعلیٰ کیا ہے، اعلیٰ ترین مثال میں کیسے سمجھاؤں؟ میں ان کی مثال دوں تو بندے سے دوں. سامع، توجہ کیجئے گا، سامع کی مثال سامع سے دوں، ذاکر کی مثال ذاکر سے دوں، ممبر کی مثال ممبر سے دوں، مائک کی مثال مائک سے دوں، نبی کی مثال نبی سے دوں، معصوم کی مثال معصوم سے دوں، خدا کی مثال کہاں سے دوں؟ پروردگار کی مثال کہاں سے دوں جب تک کہ خدا مثال نہ دے؟ اور اللہ کہہ رہا کہ میرے لیے بھی ایک مثال ہے، ایک مثال میرے لیے ہے. یہ قرآن ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں. میرے لیے بھی ایک مثال ہے. اے پروردگار، تو خالق ہے، تو معبود ہے، تو رب ہے، تیرے لیے مثال. کہا میرے لیے بھی ایک مثال ہے. وہ مثال اعلیٰ ترین مثال ہے. انبیاء کے لیے جو مثال ہے وہ ساری مثالیں بہت اچھی ہیں، لیکن جو میرے لیے مثال ہے، اب کیسے پتا چلے کہ میں اللہ کے لیے مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی بنا ہوا ممبر کراچی میں میں نے مجلس میں دیکھا، اور میں مجلس پڑھنے امام باڑے پہنچا تو میں نے کہا ارے یہ حسین ساجوانی صاحب نے حسینیہ زہرا کا ممبر کراچی کیوں بھجوا دیا؟ تو دبئی کے ایک صاحب موجود تھے، کہنے لگے حسین صاحب نے نہیں بھجوایا، یہ ویسا ہی دوسرا ہے، آپ کو دھوکہ ہوا ہے. ہو گئی تقریر. وہ نہیں ہے، یہ اس جیسا ہے. میں نے ٹٹول کے دیکھا، میں نے ٹٹول کے دیکھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ وہی ہے. قامت دیکھی، بناوٹ دیکھی، نقش و آرائش دیکھے. میں نے کہا دیکھیے اتنا دھوکہ نہیں ہوتا، ایسا دھوکہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہو بہو وہی ہے. بھئی میں کیسے مان لوں کہ یہ وہی ہے؟ کہا دیکھیے آپ مان لیجئے دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ تو بندے نے بنایا ہے نا. توجہ کیجئے گا، یہ تو بندے نے بنایا ہے نا. اللہ بھی تو جڑواں پیدا کرتا ہے اپنی قوت دکھانے کے لیے. دو الگ الگ ہوتے ہیں مگر ایک جیسے ہوتے ہیں. پروردگار یہ کیا کمال کیا کہ دو ایک جیسے پیدا کر دیے. اچھا اسے بھی چھوڑ دیجئے، میں آپ کو بڑی عجیب و غریب بات سنا دوں. خود میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. اگر آپ مجھے سناتے تو شاید میں یقین نہ کرتا. ہمارے کراچی میں 2 بھائی ہیں، اچھے عزادار ہیں، جوان ہیں. 1995 میں کربلا گیا.
ایسا حیرت ناک واقعہ ہے کہ آدمی سوچتا رہ جائے اور دنگ رہ جائے قدرت الہی پہ. جڑواں بھائی بھائی تو ہوتے ہیں، ایک صورت کے ہیں، لہو تو ایک ہے. خدا کی قسم وہ ایک شباہت کے، ایک شکل و صورت کے، اکثر لوگوں کو دھوکا ہوتا تھا. اب تھوڑا سا صورت تبدیل ہو گئی. میں کربلا گیا، اس کا نام ہے ایک بھائی کا علی، کشوانیہ سے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مثال ہے، جو کہہ رہا ہوں مثال ہے. کشوانیہ کی طرف جب واپس آیا میں زری سے نکل کے، اس زمانے میں کشوانیہ اندر ہوتے تھے کفشداری، تو میں نے ٹوکن دیا، چپل اٹھا کے جو لڑکا اٹھا مجھے چپلیں دینے کے لیے، جوتیاں، تو جب آدمی بے ساختہ ہوتا ہے تو اپنی ہی زبان بولتا ہے. جب انسان کسی حیرت میں ہوتا ہے، استعجاب میں ہوتا ہے، تو اپنی ہی زبان بولتا ہے. تو بے اختیار مجھے یہ بھی خیال نہ رہا کہ میں کہاں عراق میں ہوں تو میں اس سے عربی میں پوچھوں. میں نے ایک دم اس سے کہا، میں نے کہا علی تم؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں عراق. میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میرا نام عباس ہے. میں نے کہا تمہاری عمر؟ کہنے 17 سال. اس وقت علی کی عمر بھی 17 سال تھی. میں نے کہا تم نے مجھے حیران کر دیا، سر سے پیر تک، ایک کراچی میں ایک کربلا میں. میں نے اس کی تصویر لی، تصویر لے کر میں واپس آیا. کراچی آیا تو بہت دن کے بعد علی آیا تو میں نے اسے تصویر دکھائی. وہ اٹھ گیا. گھر لے گیا تو ان کی ماں تصویر دیکھ کے رونے لگی. میں آج تک اس واقعے پر حیران ہوں کہ دو مختلف بچے، دو مختلف شہروں میں رہنے والے، دو مختلف گھرانوں میں جنم لینے والے، اللہ نے ایک شکل و شمائل کے بنائے. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، پروردگار نے اپنی قدرت دکھائی ہے. جو بندوں کے لیے اتنی اعلیٰ مثال بنائے، جب وہ اپنے لیے مثال بنائے گا، تقریر ختم ہو گئی، تو کیسی مثال بنائے گا؟ اس لیے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، یہاں لفظ اعلیٰ رکھ کر بتایا کہ جو مثال میں نے اپنے لیے بنائی ہے، نہ وہ آدم کے لیے، نہ نوح کے لیے، نہ ابراہیم کے لیے، نہ موسیٰ کے لیے، نہ عیسیٰ کے لیے. پتا کیسے چلتا؟ جاؤ شیعہ سنی تمام محدثین کی حدیث دیکھنا، پیغمبر نے علی کا چہرہ دیکھ کر کہا یا علی انت مثل الاعلیٰ. کی تمہید کامل ہوئی. عشرے کا عنوان ہے مثل الاعلیٰ. اور انشاءاللہ ہم 40 تک اس عنوان پر گفتگو کریں گے. لفظ تو ایک ہے قرآن کا، لیکن شرح بہت ہے، اور انشاءاللہ اس کی شرح میں گفتگو ہوگی. پیغمبر نے کہا یا علی انت مثل الاعلیٰ، اے علی تم ہو مثل اعلیٰ. ایسی تقریر ختم ہو گئی، ایک جملہ لے لیجئے، میں آگے بڑھ جاؤں. ایسی مثل اعلیٰ ہے تاریخ میں دوسرا علی کے سوا ہے ہی نہیں. ایسی مثل اعلیٰ ہیں علی کہ بیک وقت علی پہ ایک طرف خدا کا دھوکہ ہے، ایک طرف محمد جیسے بندے کا دھوکہ.
خدا کا دھوکہ، ایک طرف بندے کا دھوکہ. اولین و آخرین میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں. کافروں کو رسول کا دھوکہ شب ہجرت میں ہوا، نصیریوں کو خدا کا دھوکہ ہوا. اور اب یہ بھی عرض کر دوں کہ حقیقت دھوکہ نہیں ہوتی، اس لیے یاد رکھیے گا دونوں دھوکوں کے درمیان جو علی ہیں وہ عین ایمان ہیں. ہو گئی بات، اسی کی شرح پہ گفتگو کریں گے. نہ علی خدا ہے نہ علی محمد ہے، بس اس کے درمیان جو ہے وہ عین ایمان ہے. جو نہ نصیری کی بات مانے نہ مکے کے کافروں کی، اور حقیقت کو پہچان لے. یہ ہے مسئلہ اعلیٰ، اور ایسی مسئلہ اعلیٰ کہ جس نے کوئی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں علی نے اپنی ذات میں اعلیٰ ترین مثال نہ چھوڑی ہو. اس لیے کہا تھا اپنے جیسا بنا لیا. آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. کل کے لیے یہ اعلان ضروری ہے کہ کل یہاں بعد مجلس خواتین میں شہزادی جناب سکینہ کا تابوت برآمد ہوگا. چونکہ یہ تاریخیں بی بی کی شہادت کی تاریخیں ہیں، 3، 6، 9، 13، 15، 19 مورخین نے ساری تاریخیں، اس لیے کہ قید خانے کی بات تھی. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. پروردگار آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے. ذکر آج بھی ہم اسی بی بی کا کریں گے. بڑے مرحلے علی کی بیٹیوں نے طے کیے شام و کوفہ کے بازار میں، لیکن عزادارو جب سفر کی پہلی تاریخ کو یہ قافلہ بیووں کا لٹا ہوا دربار شام میں داخل ہوا تو آپ کے چوتھے امام سے جب کسی نے پوچھا کہ جب دربار میں داخلہ ہوا تو کیا ہوا، کہ نہ پوچھ، ہم ایسے لائے گئے جیسے ترک و دیلم کے غلام لائے جاتے ہیں. اللہ اللہ، ہم دربار میں ایسے لائے گئے جیسے ترک و دیلم کے غلام لائے جاتے ہیں. ہمیں کونے میں دربار کے گوشے میں استادہ کر دیا گیا اور ہماری بیبیوں کے بازوؤں میں رسن بندھی تھی. خولی نے ایک ایک کا تعارف کرانا شروع کیا. اس وقت یزید کی نظر ایک بچی پر گئی اور یزید نے یہ دیکھا کہ بچی اپنا ایک پیر زمین سے اٹھاتی ہے تو دوسرا رکھتی ہے، دوسرا پیر اٹھاتی ہے تو پہلا پیر زمین پہ رکھتی ہے. بچی کا ایک ہاتھ گردن پر ہے، ایک ہاتھ چہرے پر ہے. یزید نے ایک مرتبہ بچی کو مخاطب کیا کہ تم کون ہو؟ کہ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارا باپ تم سے بہت محبت کرتا تھا. کہا میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میں بھی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہوں. کہا یہ کس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں، ایک پیر اٹھاتی ہو ایک پیر رکھتی ہو، ایک ہاتھ گردن پر. سکینہ نے کہا یزید میں کیا کروں، بیبیوں کے بازو میں رسن ہے، میرے گلے میں رسن ہے. جب بیبیاں سیدھے قد سے کھڑی ہوتی ہیں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے. اللہ آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. ہاں عزادارو، یہ دن اسی گریے کے ہیں، یہ سفر کا مہینہ، یہ آل محمد کی مصیبت. ایک مرتبہ یزید نے کہا مجھے اس بچی سے بات کرنا ہے، اس کی رسن کھول دو. رسن کھولی گئی. جیسی رسن کھولی گئی یزید نے کہا تمہارا باپ تم سے بہت محبت کرتا تھا، کیا تم اپنے باپ کو دیکھو گی؟ کیا اپنے باپ سے ملو؟ خدا کسی بچی پہ یہ وقت نہ لائے، خدا کسی بیٹی پہ یہ قیامت کا وقت نہ لائے. ایک مرتبہ تخت کے نیچے تشت طلا میں سر حسین اب جو کپڑا ہٹایا تو سکینہ نے دیکھا باپ کا سر
ایک بار سکینہ بے قرار ہو کے آگے بڑھی. یزید نے کہا ایسے نہیں، ہم تو تب سمجھے تمہاری محبت کہ جب تم اپنے مقام سے حسین کو بلاؤ اور حسین تمہارے پاس آ جائے، بس یہ سننا تھا کہ بچی نے ننھا سے دامن پھیلایا اور آواز دی بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا میری آغوش میں آ جاؤ. دامن پھیلا، سر حسین 10 سے بلند ہوا، سکینہ کے دامن میں آیا، بچی نے رخسار میں رخسار رکھا، آواز دی بابا تمہارے بعد گوشوارے چھیلے گئے، تماچے مارے گئے. الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، خدا بندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. یہ آنکھیں جو غم حسین میں شمار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما. یہ دل جو محبت آل محمد سے لبریز ایمان کی زیادتی کے ساتھ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار یہ ہاتھ جو حسین کے ماتم میں سینوں پر پڑتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما. خدا بندہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے خطا قید و بند کی صحبتیں برداشت کر انہیں جلد جلد رہائی عطا فرما. جو بیمار ہیں خصوصاً جن کے لیے خاص طور پر درخواست کی گئی، حسین ساجوانی صاحب کی والدہ، صفدر صاحب، اون رضائل، سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما بحق بیمار کربلا. خدا بندہ سب کی دعاؤں کو مرادوں کو قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شمار فرما. اگر تیرا امر حتمی جسے ہم موت کہتے ہیں ہمارے ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے ہادی سے ملحق کر دیں. ماتم حسین.